السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک طرف نیب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہی ہے، ان کے خلاف کئی کیسز جو ہیں وہ اوپن کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان عثمان بزدار کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ ملتان میں جو انہوں نے پیچھے ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے عثمان بزدار کی تعریف کی کہ وہ ایک پسے ہوئے طبقے کے نمائندے ہیں، وہ ایک پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق ہے، وہ غربت کو جانتے ہیں، وہ بے تحاشا کام کر رہے ہیں، لیکن شہباز شریف کی طرح وہ اپنے کاموں کی ترویج نہیں کرتے، وہ اس طرح سے اشتہارات نہیں دیتے، پیسہ خرچ نہیں کرتے اپنے کاموں کے لیے۔ اب یہ کون سے کام ہے جو عثمان بزدار چھپکے کر رہے ہیں، یہ تو عمران خان ہی بہتر جانیں گے۔ لیکن عمران خان جو عثمان بزدار کی تعریف کر رہے تھے تو اس کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے، وہ کسی کو ایک جواب دے رہے تھے، کسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے تھے، وہ کانٹیکسٹ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب عثمان بزدار کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس کی بھی ساری ڈیٹیلز اس ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کل 29 اپریل کو راحیل صدیقی جو کہ عثمان بزدار کے سابق پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ عثمان بزدار کے خلاف راولپنڈی نیب میں جا رہے ہیں۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ عثمان بزدار کے خلاف جو نیا کیس کھولا جا رہا وہ ہے چینی کی جو سبسڈی دی گئی تھی، شوگر کی ایکسپورٹ میں جو سبسڈی دی گئی تھی، اس حوالے سے اس سبسڈی کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب کے 3 اہم منسٹرز، اریگیشن منسٹر محسن لغاری، انڈسٹریز کے منسٹر اسلم اقبال اور سابق فوڈ منسٹر سمیع اللہ چودھری، جو کہ اسی سبسڈی اور شوگر اسکیم میں جن کو ہٹا دیا گیا تھا منسٹری سے، یہ تینوں نیب میں 5، 6 اور 7 اپریل کو پیش ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پنجاب میں 2018-19 میں پنجاب گورنمنٹ نے چینی کے حوالے سے، پنجاب کی کیبنٹ نے چینی کے جو مالکان ہیں جنہوں نے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی، جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے اجازت دی، ان کو 3 ارب روپیہ سبسڈی دی۔ یہ سبسڈی جو تھی یہ 2 کے کیبنٹ نے دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 میٹنگز ہوئیں۔ ایک میٹنگ ہوئی 6 دسمبر کو، دوسری میٹنگ ہوئی 17 دسمبر کو۔ 6 دسمبر کو ایک میٹنگ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار نے چیئر کی، اس میں انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ شوگر مل مالکان جو ہیں ان کا دباؤ ہے اور وہ ان سے ان کی بات ہو چکی ہے، وہ اپنی کمٹمنٹ دے چکے ہیں، تو وہ شوگر مل مالکان کو انہوں نے سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے میٹنگ منٹس بنائے، اس وقت کے جو سیکرٹری فوڈ تھے شوکت علی، انہوں نے میٹنگ منٹس بنائے۔ بعد میں جب یہ میٹنگ منٹ جو تھے وہ گئے چیف منسٹر آفس، تو چیف منسٹر کو وہ میٹنگ منٹس پسند نہیں آئے، تو ان کے کہنے پر ریوائزڈ میٹنگ منٹس بنائے گئے۔ میں آپ کو ریوائزڈ میٹنگ منٹس کی بھی کاپی دکھاؤں گا ساتھ ساتھ۔ وہ ریوائزڈ میٹنگ جو تھے اس پر ان کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری جو تھے ان کے دستخط موجود ہیں، تو راحیل صدیقی جو ہے انہوں نے یہ سائن کیے تھے، اور اب راحیل صدیقی کو نیب نے بلا لیا کہ یہ جو ریوائز میٹنگ تھے، یہ جو اصل میٹنگ منٹس کیا تھے، یہ ریوائز میٹنگ کیا تھے، کہ یہ فرق کیا تھا، چیف منسٹر نے وہ میٹنگ کیوں اپروو کیا، سب سے بڑا ایشو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر کیبنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 17 تاریخ کو، اس میں محسن لغاری تھے، اسلم اقبال تھے اور سمیع اللہ چودھری تھے۔ انہوں نے 6 تاریخ کو جو سی ایم نے میٹنگ چیئر کی تھی جس میں سبسڈی دینے کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے فیصلوں کو ریکٹیفائی کیا اور اس کو جناب ریکمنڈیشن بنا کر کیبنٹ کو بھجوا دیا، جو 27 اپریل کو کیبنٹ نے جس کو اپروول دے دی۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیبنٹ کے ایجنڈے میں آنے سے پہلے سی ایم شوگر مل مالکان کو سبسڈی دینے کی میٹنگ چیئر کر چکے تھے، اور اس میں یہ اناؤنسمنٹ کر چکے تھے کہ وہ سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں اور سبسڈی دینے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ایم نے کیبنٹ کو انفلوئنس کیا اپنے ڈیسیژن کے حوالے سے، کیبنٹ کی ذیلی کمیٹی کو انفلوئنس کیا۔ تو اس میں شوکت علی، راحیل صدیقی اور
3 منسٹر یہ جن کے میں نے آپ کو نام لیے یہ بڑے اہم گواہ ہیں. تو اس کے کل راحیل صدیقی جا رہے ہیں اور ان کے پاس جو امینڈڈ ڈرافٹ ہے وہ بھی ہے جو انہوں نے سائن کیا تھا اس کی میٹنگ منٹس کا, اور شوکت علی کا بھی اصلی ڈرافٹ ہے, اور شوکت علی کے پاس تو لازمی اصلی ڈرافٹ ہوگا. لیکن اس سلسلے میں نیب نے بہت سارا ڈیٹا اور بھی اکٹھا کیا ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے بڑا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, کیم کمشنر آفس سے انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, اس کے علاوہ چیف منسٹر آفس سے بھی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق چیف منسٹر آفس نے بہت ساری چیزیں چھپائی ہیں اس میں. ایک تو کیس یہ ہے, دوسرا جو کیس ہے وہ شراب کے لائسنس والا کیس ہے. اس میں بھی راحیل صدیقی ریسنٹلی جو ہے وہ نیب میں پیش ہوئے ہیں, اور ابھی میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کیس اوپن ہے اور نیب جو ہے اس پہ ریفرنس دائر کرنے جا رہا ہے, جس میں مرکزی جو ملزم ہیں وہ بھی چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار ہیں. ناظرین, ایک تیسرا کیس بھی نیب انویسٹیگیٹ کرنے جا رہا ہے چیف منسٹر کے خلاف. وہ کیس ہے زمینوں کی الاٹمنٹ کا. مشرف دور میں بہت سارے آفیسرز کو زمینوں کی الاٹمنٹ کی گئی. یہ الاٹمنٹ اس لیے کی گئی کہ انہوں نے جو شہدا فوجی ہیں ان کو الاٹ کرنے کے لیے پنجاب سے زمینیں مانگی گئیں. تو ان افسران نے پنجاب میں ان زمینوں کی نشاندہی کی, اس کے عوض ان کو یہ زمینیں دی گئیں. بعد میں شہباز شریف کے دور میں یہ زمینیں ان سے واپس لے لی گئیں کہ یہ اگینسٹ دا پالیسی تھی. پنجاب گورنمنٹ میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کے تحت افسران فیڈرل گورنمنٹ سے یا فوج سے کوئی اس طرح کی زمین انعام کے طور پر حاصل کر سکیں یا لے سکیں. اس طرح کی کوئی پالیسی موجود ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے شہباز شریف نے وہ الاٹمنٹ کینسل کر دی تھی. لیکن جب بزدار سرکار آئی تو جو تھے چیف منسٹر آج سے کچھ 6 مہینے پہلے, انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ زمینوں کی الاٹمنٹ جو تھی اس کو نوٹیفائی کیا, بلکہ نوٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ کیبنٹ سے اس کو اپروو بھی کر لیا. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کی پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, پالیسی موجود ہی نہیں ہے, اس کو کیبنٹ کیسے اپروو کر سکتی ہے اس ایشو کو. یعنی کہ یہ الاٹمنٹ کو کیبنٹ اپروو نہیں کر سکتی تھی الاٹمنٹ والا ایشو, کیونکہ اس پہ چاہیے یہ تھا کہ پہلے کوئی پالیسی بناتے, اس پالیسی کے تحت ان افسران کو یہ زمینیں جو تھی وہ اکوموڈیٹ کی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی اپروول دی جاتی. تو کوئی پالیسی دی نہیں گئی, نوٹیفیکیشن سی ایم نے پہلے ہی کر دیا اور الاٹمنٹ کی اپروول کیبنٹ سے بعد میں لی گئی. تو اس میں بھی جو تھا پروسیجر ریگولیرٹیز ہیں, اس کے بعد افسران جو ہیں جو ان کو جس طرح سے زمینیں بانٹی گئی ہیں اس پہ بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. تو چیف منسٹر جو ہے سبسڈی والا ایشو, لائسنس والا ایشو اور اب یہ زمینوں کی الاٹمنٹ والا ایشو جو ہے, ان تینوں چیزوں پہ نیب جو ہے وہ سی ایم کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جو لائسنس شراب خانے کا لائسنس ہے اس حوالے سے, اور یہ جو شوگر میں سبسڈی دینے والا کیس ہے, یہ دونوں بڑے تگڑے کیس ہیں, مضبوط کیس ہیں, اور خاص طور پر سبسڈی والا کیس تو بہت ہی مضبوط ہے. اس میں سی ایم کی انوالومنٹ بہت اوبویس واضح ہے, اور جو راحیل صدیقی سی ایم کے بڑے خلاف ہوئے ہیں, محسن لغاری, سمیع اللہ چودھری, اسلم اقبال, شوکت علی, لگ یہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ان کے پاس کافی مواد ہے سی ایم کے خلاف. ایک طرف سی ایم کو نیب نے گھیرا ہوا ہے, دوسری طرف عمران خان نے ملتان میں جو تقریب تھی اس میں سی ایم کی بڑی تعریفیں کی ہیں. عمران خان نے تعریفیں کس کانٹیکسٹ میں کی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں. آج سے 4-5 دن پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف قمر باجوہ, جنرل قمر باجوہ ہیں, انہوں نے 30 جرنلسٹوں کے ساتھ اسلام آباد میں میٹنگ کی, راولپنڈی میں میٹنگ کی. اس میٹنگ میں مختلف سوال جواب ہوئے جو کہ بڑے آج کل گردش میں ہیں, جس میں ایک جو انڈیا کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے, بیک چینل جو ڈپلومیسی ہے, اس پہ تو خیر بے تحاشا ویلاگ بھی ہو گئے ہیں, بہت ساری باتیں بھی ہو گئی ہیں. اس میں ایک اور اہم چیز یہ تھی کہ انہوں نے ایک امپریشن جو تھا اس کو ڈسپیل کیا. یعنی کہ انہوں نے یہ جو امپریشن ہے کہ شاید فوجی جو ہیں اس گورنمنٹ کو پولیٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں اور ان کا بہت انفلوئنس ہے اس گورنمنٹ پہ, اس امپریشن کو ڈسپیل کرتے ہوئے, اس کو مسترد کرتے ہوئے آرمی چیف نے بڑی کلیئرلی کیٹیگوریکلی میڈیا کو بتایا کہ اگر ہمارا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے اس گورنمنٹ پہ تو عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب نہ ہوتے.
یہ بڑا انہوں نے کلیئرلی کہا کہ اگر میرا کہنا اتنا مانتے عمران خان، اگر فوج کا اتنا انفلوئنس ہوتا تو آج عثمان ابوالدار پنجاب کے چیف منسٹر نہ ہوتے۔ ہاں انہوں نے یہ اس چیز کو بھی مسترد کیا کہ حفیظ شیخ جو تھے ان کو فوج نے ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے عمران خان کو صرف ایک منسٹر کے لیے کہا تھا، وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ تھے، اس کے علاوہ میں نے آج تک ان کو کسی منسٹر کی اپائنٹمنٹ کے لیے نہیں کہا۔ ہاں عثمان ابوالدار کے حوالے سے اپنی ریزرویشن ہم نے ضرور شو کی ہیں، لیکن عمران خان نے اس کو مسترد کر دیا۔ اب یہ بات انہوں نے جرنلسٹوں کو کی، اس کے بعد یہ بات عمران خان تک پہنچی تو عمران خان نے اس پر عثمان ابوالدار کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اب عمران خان جو ہیں وہ تو عثمان ابوالدار کو کسی طور پر عثمان ابوالدار کے والے ایشو پہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، لیکن دوسری طرف نیب جو ہے وہ آہستہ آہستہ عثمان ابوالدار کے گرد اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط کر رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ مئی کے مہینے میں الٹیمیٹلی نیب عثمان ابوالدار کو پھر نیب راولپنڈی عثمان ابوالدار کو ضرور بلائے گا۔ راحیل صدیقی کی سٹیٹمنٹ کے بعد، اس کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ شوکت علی کی ہو جائے گی، اس کے بعد تینوں منسٹر کی سٹیٹمنٹس ہو جائیں گی، وہ جو ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ جمع کروا دیں گے، اور فائنلی عثمان ابوالدار جو ہیں ان کو بلایا جائے گا۔ اب نیب عثمان ابوالدار کو پکڑنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے کیسز جتنے تیزی سے اوپن ہو رہے ہیں عثمان ابوالدار کے خلاف، تو لگ رہا ہے کہ نیب نے جو ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اب حمزہ شہباز نہیں ہے بلکہ عثمان ابوالدار ہے۔ تو ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ کل راحیل صدیقی وہاں پر گئے، کیا سوال جواب ہوئے، کیا انہوں نے بتایا، کیا ان کے پاس ایویڈنس تھا۔ ہاں راحیل صدیقی نے ایک کمپلینٹ کی ہے کہ چیف منسٹر آفس اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرا، اس نے بہت ساری چیزیں مانگی تھی جو ان کو نہیں دی گئیں، تو لیکن بعد اس کے بعد جو بھی ریکارڈ ہے وہ کل ساتھ لے کے جائے گا۔ تو کل راحیل صدیقی کیا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے، یہ تینوں منسٹر کیا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں، اس کی تفصیلات ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔